نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب دستار فضیلت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھے یہاں پہ حاضر ہو کر بہت خوشی ہوئی ہے، آپ سے مل کر دل کو ایک اطمینان حاصل ہوا ہے، اور اہل سنت کی اس عظیم الشان درسگاہ کو دیکھ کر میرا دل بہت مسرور ہے اور آنکھوں کو بھی ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ ماشاءاللہ 3 ہمارے عزیز ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے حفظ کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ ہم سب کے لیے بہت خوش بختی کی بات ہے کہ قوم کے 3 افراد ایسے ہیں جن کے دلوں پر، جن کی لوہے دماغ پر اللہ نے اپنے فضل سے قرآن کو نقش فرما دیا۔ 5 طالب علم ہیں جنہوں نے اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھ کر مکمل کر لیا۔ قاری صاحب بھی، قاری محمد شفیع صاحب بھی، میں قاری صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 3 حافظ قرآن آپ کے اس ادارے سے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور 5 اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھ کر مکمل کر چکے ہیں۔ یہ کسی بھی ادارے کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک بچہ بھی پڑھ جائے یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کل طلباء کی تعداد کتنی ہے؟ 24 طالب علم یہاں پہ حفظ کے شعبے میں، ناظرہ اور حفظ دونوں میں ملا کر ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو عام فرمائے، اس میں پڑھنے والے طلباء کو، پڑھانے والے اساتذہ کو اللہ مزید علوم کاملہ سے اور اعمال نافعہ سے سرفراز فرمائے۔
تو قرآن پاک کی تعلیم ہے یہ سب سے اعلیٰ تعلیم ہے۔ ویسے تو جو علوم ہیں دینی ہوں یا دنیاوی یہ سب اہم ہے، دنیاوی علوم بھی ضروری ہے۔ ہر شعبے کا علم جو انسانیت کو فائدہ دیتا ہے اس کا بڑا شان ہے، اس کا بہت مرتبہ ہے، لیکن قرآن پاک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ قرآن پاک کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے، یعنی جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر ہے ایسے اللہ کے کلام کی فضیلت کائنات کے تمام کلاموں پر۔ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جن والدین کے بچے نے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا صحیح کر لیا، مکمل کر لیا، اس کے والدین کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھا بچے نے تو والدین کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ بچے کے پڑھنے سے والدین کو فائدہ ہو گیا۔ دیکھیے پڑھا بچے نے، والدین نے تو نہیں پڑھا، بچے نے پڑھا ہے، ناظرہ پڑھا ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آ گیا ہے۔ تو جو ناظرہ قرآن بچہ پڑھے تو والدین کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جن کا بچہ قرآن کا حافظ ہو اس کے والدین پر کتنا اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور والدین پر اتنا کرم ہوتا ہے تو جس نے پڑھا ہے اس پہ اللہ کے کرم کا حال کر گیا۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق۔ حدیث ہے، فرمایا کہ لو جعل القرآن فی احاب، اگر قرآن کو احاب میں ڈالا جائے، احاب کہتے ہیں چمڑے، اس چمڑے کو کہتے ہیں جس کو ابھی دباغت نہ کی گئی، کچے چمڑے کو کہتے ہیں۔ فقہ کی کتابیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، فقہ میں ایک باقاعدہ عنوان ہے کل احاب دبغ فقد طہر الا جلد الآدمی والخنزیر۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا جو احاب ہے، کل احاب دبغ، ہر قسم کا کچا چمڑا جب دباغت کیا جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ کوئی چمڑا، کسی جانور کا چمڑا، الا، پھر حرف استثناء لائے، ایگزمپشن کیا ہے اس میں کہ دو ہیں جن کو نہیں پاک ہو سکتا۔ ہر چمڑا پاک، دباغت کے بعد ہر قسم کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے، لیکن دو چمڑے پاک نہیں ہو سکتے، الا جلد الآدمی والخنزیر۔ ایک تو انسان کا چمڑا ہے نہیں پاک ہو سکتا، ایک ہے خنزیر کا چمڑا نہیں پاک ہو سکتا، لیکن ان کے دونوں کے پاک نہ ہونے کی علت ہے، الگ الگ ہے، اس کا سبب ہے وہ ایک نہیں ہے۔ خنزیر کا چمڑا کیونکہ وہ اس کی جو نجاست ہے وہ ایسی نجاست ہے کہ اس پہ پاکیزگی آ ہی نہیں سکتی، اس کی نجاست کی، اس کے حرام ہونے کی وجہ سے۔ تو انسان کا چمڑا کیوں نہیں پاک ہو سکتا؟ اس کی عزت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے اس کا چمڑا پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ فقہ کا مسئلہ ہے، کل احاب دبغ فقد طہر الا جلد الآدمی والخنزیر، ہر قسم کا چمڑا دباغت کے بعد پاک ہوتا ہے سوائے دو چمڑوں۔ انسان کا چمڑا پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں کہ اس کا احترام، اس کی عزت ہے، کہیں کوئی جانوروں کے چمڑے اتار کے کاروبار نہ شروع کر دیں، کہیں اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک نہ شروع کر دیں، اس لیے کہا کہ اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ خنزیر کا چمڑا ہے، بعد نے کہا اس کی دباغت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی ایک ایسا خنزیر ہے یعنی جس پر دباغت نہیں ہوتی، ایسے پکڑتے ہیں نا، یہ علماء کے لیے جو کتابیں پڑھاتے ہیں، سوال اس سے طالب علم کرتا ہے نا، سوال پوچھتا ہے طالب علم، سوال پوچھتا ہے کیوں نہیں پاک ہوتا، وجہ کیا ہے، دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں دیکھا نہیں، استادوں سے سنا ہی ہے نا، مجھے کیا پتا ہے۔ تو کچھ استاد ہیں جو جن کو مشق بھی ہوتی،
یہ خنزیروں کی کئی اقسام ہیں. ایک ہے جس کو دباغت ہوتی ہی نہیں, جیسے یہ جو مرغے کا چمڑا ہوتا تو ہے نا, کھال ہوتی ہے کہ نہیں, اس کو دباغت ہو سکتی, پکڑتے ہیں ایسے ختم ہو جاتے. تو کچھ خنزیر تو ایسے بھی ہیں جن کو گولی لگاتے ہیں پلٹ جاتی ہے. عام درجے کا جو اس کو فائر لگتا ہے نا ہلکا سا, وہ پیچھے پلٹ جاتا ہے, اس کو اندر سے گزر ہی نہیں سکتا, اس کو دباغت ہوتی ہے. یہ کتابوں نے اپنے مشق سے اپنے سے لکھا ہے. تو کہتے ہیں لیس الخبر کل معائنہ, خبر میں معائنے میں فرق ہوتا ہے. شنیدہ کیب ود مانند دیدہ, یہ میں مولویوں سے بات کرتا ہوں, سنی سنائی چیز میں دیکھی چیز میں فرق ہوتا ہے. بہت اسوار یہ جملہ اصل میں یہ شنیدہ کیب ود مانند دیدہ مولانا روم کا ہے. تو کہاں بولا انہوں نے؟ جب ایک بندے نے ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کی تعریف, ان کا مرتبہ بیان کیا, کیا شان ہے, اور کوئی شک ہے کہ یوسف علیہ السلام کا شان اللہ نے اونچے سے اونچا کیا ہے. تو بڑی شان بیان کی تو ان کا دل چاہتا تھا مولانا روم کا کہ ہمارے آقا کی بھی کوئی بات کرو نا. تو وہ کرنے والا کوئی ایسا نہیں تھا بھائی, لیکن اس کو نہیں ذہن میں آیا. پھر مولانا روم وجد میں آیا, کہتے ہیں تورات دیدہ یوسف را شنیدہ, شنیدہ کیب ود مانند دیدہ. کہتے ہیں آقا یوسف نے تو سنا ہے, یوسف نے تو اس حسن مطلق کو سنا ہے, دیکھا تو نہیں نا. اس نے سنا ہے, آپ نے تو دیکھا ہوا ہے نا. اس نے تو کہاں دیکھا ہوا کہاں سنا ہوا. تو سنی سنائی بات میں دیکھی ہوئی بات میں فرق ہو. یہاں سے میں کہتا ہوں کہ یہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ دواغت ہو بھی جائے نا, یہ پاک نہیں ہو سکتا. نجس سے عین ہے, اس کے سوا کوئی جانور نجس سے عین. فقہ میں بس اتنا ہی باب باندھا ہے. تو کچے چمڑے سے, تو حدیث میں نے یہ لفظ احاب آپ کو سمجھایا کہ اس کو کہتے ہیں. سرکار کا فرمان اگر کچے چمڑے میں قرآن رکھ دیا جائے تو قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے نا. یہ تھوڑا سمجھنے کے لیے مولویوں کی زبان میں تھوڑا سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے. ایک ہوتا ہے نا جیسے ہم سمجھتے ہیں, یہ اجمالی بات ہے. اجمال اس کو کہتے ہیں جس کی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے. اجمال اس کو کہتے ہیں جس کے لیے تفصیل چاہیے. بھئی کھولے گا نا پھر سمجھ آئے گی, وگرنہ نہیں. وگرنہ اجمالی طور پہ کوئی اس کا شناور ہو سمجھ سکتا ہے, دوسرا نہیں. پیر ہو یا مولا ہو اس کو نہیں سمجھ آ سکتا. جو اس میں سے گزرے گا نا اس کو سمجھ آئے گی یہ کیا ہے. تو یہ قرآن پاک کے علوم پر بھی بڑے تبصرے ہیں. یہ ورقے قرآن نہیں, یہ سیاہی قرآن نہیں. دیکھیں یہ سیاہی ہے, جلد ہے, یہ عرفاً قرآن کہلاتا ہے. حقیقی اعتبار سے جس پر یہ دلالت کرتے ہیں نقوش, وہ قرآن. کیونکہ کلام الہی جو ہے نا وہ بلا صوت بلا حرف, کیا سمجھ سکتے جس کا حرف ہی نہ ہو. میں نے کہا کہ اللہ کا کلام بلا صوت بلا حرف ہے, اس کی آواز بھی نہیں, اس کا حرف بھی نہیں. اب سمجھ آئیے. تو کدھر مولوی کروڑوں مولوی انصر قادری مر جائیں, کیا سمجھ آ سکتا ہے؟ کروڑوں بندے سمجھے, کیا سمجھ سکتے؟ اللہ کا جو کلام ہے نا, کلام لفظی ہے, بلا صوت ہے, بلا حرف ہے. یہ مرتبہ مصطفیٰ کا ہے جو دکھا رہا ہے, یہ سونا سمجھا رہا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو لاتا ہے نا ادھر سے لے کے آتا ہے, ادھر سے لے کے آتا ہے, سارے فرشتوں سارے نبیوں کے پاس آتا ہے, ساری کتابوں کو حافظ ہے, اللہ نے یاد کروائی اس کو. میں نے تو آپ نے یاد کر کے رٹا لگا کے یاد کیا نا, پھر بھی رٹا لگتا ہے, پھر رمضان آتا ہے, پھر رٹا لگتا ہے, پھر کبھی آیتیں بھول جاتے ہیں, پھر متشابہ لگ جاتے ہیں. تو جبریل کو تو نہیں لگ سکتا, بس اللہ نے پڑھا ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جبریل لا کے کہتا ہے سرکار میں یہ لایا ہوں, سرکار نے فرمایا سنا نا جو لایا, پھر وہ سناتا ہے, سرکار ہونٹوں کو جنبش دیتے, فرماتے فہم تو نے کہا میں سمجھ گیا ہوں. پھر کلمہ بولتا ہے, سرکار کہتا ہے فہم تو, پھر بولتا ہے, سرکار کہتا ہے فہم تو, پھر بولتا ہے, سرکار کہتا ہے فہم تو, جان گیا ہوں جان گیا ہوں جان گیا ہوں. تو وہ جبریل کہتا ہے سرکار میں نے تو نہیں جانا یہ کیا کہتا ہوں. سمجھو نا مسئلہ ذرا. جبریل کہتا ہے سرکار میں نے نہیں جانا یہ کیا ہے. سرکار کہتا ہے تو نہیں جان سکتا. آقا کیوں؟ فرمایا سر بینی و بین اللہ, یہ اللہ کے درمیان میرے درمیان ایک راز ہے جس کو میں ہی جانتا ہوں, تیرے بس کی بات ہی نہیں. یہ بلا صوت بلا حرف کو کیا کوئی ہے. یہ بڑے بڑے اساتذہ بھی رک جاتے ہیں. بڑے بڑے اساتذہ جب پڑھاتے ہیں نا, یہ علم الکلام کے بغیر, یہ اس کو کہتے ہیں علم میں کچھ ہی رہ بولیے نا, تنگ نہ ان کو بچے ہیں نا بھی پتہ نہیں جو کہتا ہوں ان کو, چونکہ وہ میدان نہیں نہ آئے. وہ ایک بندہ اس کا شناور نہیں ہوتا تو اسے تو کہتے ہیں جیسے پنجابی میں فقرہ بولتے ہیں, کہتے ہیں چڑیاں دی موت ہے گواروں دا ہاسا. ان کو ابھی پتہ نہیں نہ ہوتا. یہ کسی کا شاعر کا شعر ہے, کہتے ہیں محبت کو سمجھنا ہے تو ناز سے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ ہے طوفان نہیں. کنارے سے بیٹھ کے تو نہیں پتہ چلتا سمندر کیا کرتا ہے, کہ لہریں آتی ہے کیسے ڈبو کے چلی جاتی ہے, کیسے بندے کا بیڑا گرک کر جاتی ہے. یہ تو خود آئے گا تو پتہ چلے گا. تو یہ میں یاد کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی قرآن ہے
اس کے مصحف کے بارے میں سرکار نے فرمایا، یہ جو قرآن لفظی ہے اس پر نہیں کہا، فرمایا اگر اس قرآن کی جلد کو، اس کے اوراق کو، اس کے صفحات کو، اس کی سیاہی کو کچے چمڑے میں رکھ دو اور کچے چمڑے میں رکھ کر ثم القی فی النار، پھر آگ کے الاؤ میں جو جل رہا ہو ڈال دو، ہمارے آقا فرماتے ہیں محترق، آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ سبحان اللہ کہو نا۔ اچھا اب سوال ہو کہ کچے چمڑے میں رکھے گئے صفحے اور ورق اور اس کے نقوش رکھے گئے، پھر اس کی برکت کی وجہ سے وہ چمڑے کو دنیا کی آگ جلا نہ سکے، جو جیسے سینے میں قرآن لکھا گیا ہے اس کو کیسے جہنم کی آگ جلائے گی بتاؤ؟ یہ امام احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں، اہل سنت کے جو فتوے میں امام ہیں وہ 4 ہیں، عقیدے میں جو امام ہیں وہ 3 ہیں۔ یہ بھی نظریہ ہے سمجھنے والا، میں آپ سے ذرا درس و تدریس کی باتیں کروں، زیادہ لمبی چوڑی نہیں کرتا، صرف چونکہ بچے ہیں چھوٹے بھی ہیں، علماء تو پہلے ہی جانتے ہیں۔ فتوے کے میدان میں اہل سنت کے 4 مذہب ہیں، عقیدے کے میدان میں اہل سنت کے 3 مذہب، اور مشہور ہے کہ صرف 2 ہی ہیں۔ صحیح ہے کہ عقیدے کے میدان میں 3 مذہب ہیں، جیسے اور ظاہر ہے کہ 4 مذہب ہوں گے تو 4 امام ہوں گے، 3 مذہب ہوں گے تو 3 امام ہوں گے۔ فتوے میں ہمارا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام مالک بن انس، امام دار الہجرہ، امام شافعی، 4 ہیں۔ تو عقیدے میں جو ہمارے امام ہیں، امام ابو منصور ماتوریدی، یہ ہمارا امام ہے، ہمارا مذہب بھی ماتوریدیہ ہے، تو جو آپ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو ضرور پتا ہوگا۔ پھر یہ ہمارے ساتھ دوسرا مذہب ہے اہل سنت کا عقیدے کا، اشاعرہ، ان کے امام کا نام ہے امام ابو الحسن اشعری، اور امام احمد بن حنبل کو دونوں رخ حاصل، عقیدے کا بھی امام ہے، فتوے کا بھی امام ہے۔ تو یہ جو عقیدے کا بھی امام ہے، فتوے کا بھی امام ہے، احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ کتنی حدیثیں حافظ ہیں؟ 2-4 حدیثیں بھی ہمیں فقیروں کو تو نہیں یاد ہوتی، اللہ کا کرم دیکھو کتنا، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، تو یہ خواب میں اللہ کی زیارت ہونا اہل سنت کے فتوے کی روح سے جائز ہے، لیکن آنکھ سے نہیں ہو سکتا، یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے۔ یہ پیر بھی کوئی بندہ کہتا ہے، کیونکہ پیروں کو زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم فقیروں کو تو پیچھے پیچھے ہی رکھتے ہیں، قریب ہی نہیں آنے دیتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو کسی مجلس کی جوتیوں میں بھی جگہ مل گئی تو ہم فقیر بھی ان کے صدقے سے بخشے ہی جائیں گے۔ ہم تو طلب گار اتنے ہیں کہ پائیں مجلس میں جگہ دے دو ہم فقیروں کو، ہمارے لیے یہ معراج ہے، یہ معراج ہے، ہمیں اپنے پاؤں کے بیٹھنے کی جوتیاں اتار کے جاتے ہو نا، وہاں پہ جگہ دے دو نا، اس سے بھی ہماری معراج ہو جائے گی۔ تو چونکہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، اس لیے میں یہ بات، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آنکھ سے خواب میں بھی نہیں ہو سکتی، یہ نظریہ صحیح نہیں۔ دیکھو کہتا ہے مجھے خواب میں ہوئی ہے لیکن آنکھ سے ہوئی ہے، صحیح نہیں، کیونکہ وہ ایک تصور جمے گا نا طبیعت میں، تو پھر بندہ وہ حالت بیداری میں بھی کوئی نقشہ بنے گا نا، کوئی صحیح نہیں۔ یہ جو حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تھا کہ جس رب کی عبادت کرتے اس کو کبھی دیکھا ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ لا اعبد ربا لم ارى، اللہ کی قسم ہے جس کی عبادت کرتا ہوں بن دیکھے ایک سجدہ بھی نہیں کرتا، بن دیکھے ایک بھی سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی سر کی آنکھ سے دیکھا، نہیں، سر کی آنکھ سے حضرت علی کیا، ابو بکر کیا، تو موسیٰ بھی نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ دیا لن ترانی، ہرگز، ایک کے لیے رکھا ہے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رکھا ہے، وہ بھی زمین و آسمان کی کائنات میں نہیں رکھا ہے، وہ اوپر لے گئے پھر مصطفیٰ کو دکھا دیا ہے، وہ ایک ہی کا حصہ ہے، کسی کا نہیں، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں 2 چیزیں ہیں جو دنیا میں نہیں ہوں گی، 2 چیزیں ہیں دنیا میں نہیں ہوں گی، لیکن جنتیوں میں سب جنتیوں کو دیں گے۔ ایک کیا ہے؟ حروف مقطعات کا علم دیں گے۔ حروف مقطعات ہوتے ہیں جو سورتوں کے آغاز میں ہوتے ہیں، جیسے یاسین، اس کا علم ہم کو نہیں، اس کا علم بڑوں کو بھی نہیں، صحیح علم ہے نا حتمی، یاسین، طٰہٰ، یہ جو کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، الف لام میم را، ہا میم عین سین قاف، قاف نون، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا علم کسی بندے کو نہیں، اللہ کی عطا سے پھر مصطفیٰ کو ہے۔ پھر آگے وہ اس پر بڑی بات ہے، سرکار بھی کسی میں مہربان ہو جائے تو کچھ آشنائی ہو، اسی لیے حروف مقطعات کے اوپر بچوں کے نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو نام رکھتے ہیں کسی کا نام یاسین رکھ دو یا طٰہٰ رکھ دو، یہ فتویٰ اہل سنت کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اس لیے حکم ہوتا ہے کہ ساتھ اس کے غلام لگا دو، تاکہ غلام کا مطلب عبد بھی ہوتا ہے، غلام کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا جنت میں جا کے
ہر جنتی کو حروف مقطعات کا علم دیں گے، معلوم ہے کوئی خزانہ ہے، اللہ سبحان اللہ کون؟ اسی حروف مقطعات کے بارے میں سرکار نے جبریل سے کہا تھا یہ میرے اللہ کے درمیان راز ہے، جو بھی میں سنا رہا تھا نا۔ تو یہ میں بات کرتے کرتے آگے تھوڑی سی آپ کو ذرا وضاحت دیتا ہوں۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا، جنت میں ہر جنتی کو ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان بعض جو صوفی قسم کے سیدھے سے بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں جنت کو کچھ نہیں سمجھتا، بعض بندے یہ تقریروں میں بھی کرتے رہتے، بعض بندے نعت خوانی میں بھی کرتے رہتے، وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں نا بات اصل جنت کی ہے کیا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بہترین نعمت ہائے بہشت دیدار خداوند، کہ جنت کی جو سب سے بہترین نعمت ہے نا وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ آپ دیکھ رہے جنت کیا ہے، جنت کیا ہے۔ سبحان اللہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواب میں بھی کوئی کہے نا کہ مجھے آنکھ سے ہوا ہے، کیفیت سے ہوتا ہے، اس کے قدرت کے نظارے کا۔ حضور مولا علی شیر خدا بھی کیفیت کی بات کر میں قدرت کے نظارے جلوے کر لیتا ہوں، قدرت ذات کے تو نہیں ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے اللہ کا دیدار ہوا ہے اور میں نے پوچھا مولا تیری رضا پانے کے لیے کیا کروں، کہ تیری رضا مجھے ملے کیا کروں؟ تو فرمان ہوا قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی تلاوت کر۔ حضرت امام محمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا مولا کچھ سمجھ کے کریں یا سمجھے بغیر، اللہ سمجھ کے کریں یا سمجھے بغیر؟ ادھر سے جواب آیا سمجھ کے کرے تب بھی رضا پائے گا، بغیر سمجھ کے پڑھے پھر بھی رضا پا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کا یہ ہے۔ کیا بات ایک بہت بڑے تفسیر کے ایک امام ہوئے، 12 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ قرآن پڑھا لیکن دین کے لیے اللہ کے لیے نہیں پڑھا۔ وہ اپنا حال بتاتے ہیں۔ قاری صاحب توصیف صاحب بڑے کام کے بندے ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کو بہت اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ بڑی چیزوں سے نوازا ہے۔ وہ 12 جلدوں میں تفسیر لکھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ قرآن کی پڑھا ہے، میرا مقصود کیا تھا کہ دنیا کماؤں، دین میرا مقصود نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں میں بارگاہوں میں چلا جاؤں، میں لوگوں سے پیسہ کما کے لاؤں، لوگ کہیں کہ بڑا بندہ ہے۔ کہتے اس کا فیض یہ ہے کہ میں دنیا کے لیے پڑھتا تھا، یہ میرا رخ موڑ کر اللہ کے دروازے پہ لے جاتا۔ جب بھی پڑھا ہے میں دنیا کے لیے پڑھتا تھا، ہر بار یہ اس نے مجھے میرا رخ موڑ کر رب کے دروازے پہ کھڑا کر۔ میں کہتا ہوں اگر دنیا کے لیے پڑھے پھر رب کا دروازہ دکھا جائے، یہ پڑھا ہی رب کے لیے جائے۔ یہ قرآن بندہ پڑھتا نا قبر میں بھی پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، حشر میں بھی ملتی ہے، جنت میں بھی مل جاتی ہے۔ جنت میں بھی حدیث میں فرمایا قرآن کی تلاوت ہوگی۔ قیامت کے دن تو فرمایا نا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ۔ قیامت کا دن آئے گا سارے مجمع میں کہیں گے ذرا حافظ قرآن کو بلا لاؤ نا۔ اتنا مجمع بیٹھا ہو، اتنے بڑے مجمع میں کچھ 400 بندہ ہو تو کوئی ہستی آئے تو کہے کہ ذرا اس بندے کو الگ کرو نہ بلا کے، قاری شفیع صاحب کو کر لو، راجہ صغیر صاحب کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، تو معلوم ہوا کہ یہ 400 میں سے کوئی بندہ الگ ہے۔ تو معاشر کے بڑے مجمع میں کس کو بلائیں گے؟ قرآن والے کو۔ یقال لصاحب القرآن، ہمارے ہاں تو صاحب قرآن سرکار کو کہتے ہیں، لیکن حدیث میں فرمایا گیا وہ بھی صاحب قرآن ہے جس کے سینے میں قرآن رکھا، اس کو بلا کے فرمائیں گے یہاں آ گیا ہے سارا مجمع، سنو توجہ سے، مجمع لگا بڑا ہے، معاشر کا میدان ہے، حافظ قرآن کو الگ بلا کے فرماتے آؤ جی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ رب کہتے اقرا، پڑھنا، صرف پڑھ کے نہیں، اقرا ورتق، اقرا ورتق، اقرا ورتق، اقرا ورتق، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، یعنی قرآن کی آیتیں پڑھتا جا جنت کے درجات طے کرتا چلا جا۔ اور میں پڑھتے 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 تیری منزل کہاں ہے؟ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مرتبہ وہاں ہے، تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں پہ قرآن کی آخری آیت آ جائے۔ یہ ویسے تو حدیث میں لکھا ہے کہ جنت کے 100 درجے، امام فخر الدین رازی نے اس پہ کلام کیا تفسیر کبیر میں، وہ فرماتے ہیں 100 درجے اس کے ہیں یہ اجمالی، آگے اس کے ضمنی درجے بہت زیادہ ہیں۔ کہتے ضمنی درجے اتنے جتنی قرآن کی آیات ہیں، تو قرآن کی آیات ایک محتاط اندازے کے مطابق 6666 ہیں، تو اب 6066 آیات، 6666 درجات جنت کے۔ اب بندہ درجے پڑھ چڑھتا جاتا ہے، آیت پڑھتا جاتا ہے، وہاں پر پھر جلدی بھی کوئی نہیں، کیونکہ فرمایا نا ورتل، ذرا ٹھہر کے پڑھنا۔ یہ بندوں کو جلدی ہوتی تراویح میں، ہمیں کوئی نہیں۔ دنیا والوں کو جلدی ہوتی، محفل کا وقت ختم ہو گیا چلو جی بس کرو جی،
اور میں رتل یہ رتل کو یہ یہاں ترتیل جو ہے نا یہ فن کے اعتبار سے ترتیل نہیں ہے اس کا معنی، کیونکہ فن اس کا جو ہے نا قرات کا وہ تو بعد میں بنا نا. جہاں سرکار سے فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہاں سے مراد ذرا ٹھہر ٹھہر کے ناز و ادا سے پڑھ. قاری ناز و ادا سے پڑھے بندے جھوم جاتے ہیں، جب آمنہ کے لال خود پڑھتے ہیں پھر کیا حال ہے. یہ فرمایا حافظ قرآن سے بھی کہتے ہیں ورتل، ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جلدی کوئی نہیں، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. تو فرمایا تیرا ٹھکانہ وہاں جہاں پہ آخری آیت ہوگی. اب ذرا غور کرو 6,666 درجے میں سے جو سب سے اونچا درجہ ہے، اگر حافظ قرآن نے حفظ کا پاس کیا نا، یہ جو حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. فرمایا قرآن پاک کی وجہ سے دو قومیں، ایک کو عروج ملتا ہے ایک کو زوال ملتا ہے، ایک اونچا درجہ پا جاتا ہے، ایک ہے جو نیچے گڑھے میں گر جاتا ہے، ذلت و رسوائی جس کا مقدر ہو جاتی. کون ہے جی؟ جو قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے فیض کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اونچا درجہ پاتا ہے، رفعت پاتا ہے، منزل پاتا ہے. جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو تاکہ نسیاں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن کے سبب سے اس پوری قوم کو تباہی و بربادی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے نا، وہ بھی اسی کی عکاسی کرتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے. کیونکہ اقبال کہتے ہیں یہ ادھر سے مجھے پیغام آیا. اقبال کے کلام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ویسے فتویٰ جڑ دیا میں کافر ہو گیا. مولوی خود کہتے ہیں بھائی جو قائل ہے اس سے مراد پوچھو. اچھا خود کہتے ہیں مراد پوچھو، تو مراد پوچھے بغیر فتویٰ جڑ دیے. اب کبھی یہ تو سمجھنا بھائی وہ کہتا کیا ہے. کبھی شاعر ہے وہ کسی قوم کی زبان سے بات کرتا، کبھی وہ دیکھے جیسے کوئی بندہ کہتا ہے شیطان نے یوں کہا، تو شیطان کے قول سے بندہ خود کہے تو کافر ہو جاتا ہے. کافر تو تب ہو گیا جب کہتا ہے میں کہتا ہوں. جب ایک نظریہ بیان کرتا ہے کہ فلاں نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ کہتا ہے میں نہیں کہتا. جیسے وہ باغی مرید ہے، ایک مرید ہو سچا، وہ تو اپنے پیر، اس کو تو عیب نظر ہی نہیں آتا. یہ پیری مریدی کا باب ہوتا ہے. پیری مریدی کے باب میں اگر عیب نظر آئے نا پیر میں، پھر مرید کو نہیں ہوتا. میں صحیح پیری مریدی آپ کو بتاتا ہوں. تو اگر اس کو عیب نظر آ جاتا ہے پیر میں، تو پھر وہ مرید وغیرہ کوئی نہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. تو یہ ہے باغی مرید کے بارے میں اقبال پوری نظم لکھی ہے. کوئی بندہ کہ اقبال کہتا ہے، اقبال کہتا ہے میں نہیں کہتا، یہ میں باغی جو مرید ہو چکے ہیں نا ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. جو جس میں کہتا ہے کہ آئی ہے میراث میں انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، جس میں وہ کہتا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. یہ اقبال نے کہا یہ مرید جب بغاوت کر دیتا ہے پیر سے، تو اس کی وجہ سے وہ بندہ کہتا نہیں جی وہ پیروں کا گستاخ ہے. وہ پیروں کا گستاخ نہیں، وہ تو خود کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرام. وہ تو پیروں کے بعد سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر راہ رم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ. وہ کہتے ہیں یہ پنجاب کی جو خاک ہے نا، یہ دھرتی ہے کس کے دم سے زندہ ہوئی ہے؟ داتا علی حجویری نے زندہ کیا ہے. ہماری سب کی صبح جو روشن ہے وہ حضرت علی حجویری داتا کنج بخش کے صدقے سے روشن ہے، ان کے آفتاب سے روشن ہے. تو کوئی بندہ اس کی اصل بات کو دیکھتا نہیں. اچھا اب جو اقبال کہتا ہے نا، یہ جو کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے، کیوں کہتا ہے؟ کہتے ہیں وہ مجھے ادھر سے پایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں اتری ہے. اس کو کہتے ہیں الہام. تو الہام جو ہے نا ہمارے ہاں علم کے اسباب میں سے نہیں ہے. یہ جو علماء کو یہ مسئلہ کیونکہ کتابیں پڑھتے ہیں، اس لیے یہ جو خطیب ہوتا ہے اس کو بھی علم کلام آنا چاہیے. علم کلام نہیں آتا تو کیا وہ نہیں کرے گا. اس کے لیے ضروری ہے علم کلام کی کوئی کتاب کسی صحیح استاد سے سمجھ لے. تو الہام اسباب العلم میں سے نہیں ہے. اسباب العلم للخلق، یہ شرح العقائد النظویہ. مجھے ذرا سمجھ آئے نا؟ سبحان اللہ، مرحبا، سلامت رہے. تو اب یہ کہ اسباب العلم جو ہے یہ مخلوق کے لیے 3 ہے، اس میں الہام نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کہ الہام تو جیسے یہ الہام ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ دوسرا جو فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی الہام کیا ہے کہ یہ تو تیرا بچہ ہے نا، اس کے لیے سلوک بنا گیا لکڑی کا، اس کو دریا کے حوالے کر۔ ماں کو یہ الہام کیا۔ الہام جو ہے نا یہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہ کبھی الہام شیطان کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے تو بندے کو سمجھ نہیں آتا، بڑے بڑوں کو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ جتنی بڑی بھی بات ہو نا، جس بلی کی بھی ہو، اس کو قرآن پہ پیش کرو، حدیث پہ پیش کرو، نظریہ اہل سنت پہ پیش کرو، پوری اترے تو قبول کریں گے، پوری نہ اترے تو پھر چھوڑ دیں گے۔ قرآن پہ پوری اترے، حدیث پہ پوری اترے، نظریہ اہل سنت پہ پوری اترے۔ تو اقبال کہتا ہے یہ الہام ہوا مجھے، جس میں کہا وہ معزز تھے زمانے میں، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جو عزت ملی ہے نا اسلام کی وجہ سے ملی، اور تم باوجود مسلمان ہونے کے ذلیل کیوں ہوئے ہو؟ تم خار ہوئے تارک قرآن، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ مدارس قائم کیے گئے، یہ ادارے قائم کیے گئے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، عمل پیرا رہنے کے لیے ان کو ترغیب دلائی جائے۔ میں آپ سے یاد کر رہا تھا کہ قیامت کا دن آیا نا، قرآن کے حافظ کو بلا کے فرمائیں گے پڑھ چڑھ، پڑھ چڑھ، جتنے آخری درجے پہ پہنچے وہاں پہ حافظ قرآن کا درجہ ہوگا۔ دوسری حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے متعلق دو قومیں ہیں، یا ذلیل ہوں گی یا عروج پائیں گے۔ تو اب اقبال بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی آئی ہے یہ بات کہ مسلمانوں کے ذلیل ہونے کی ایک وجہ ہے وہ قرآن کا تارک ہونا، اور اگر قرآن کا تارک ہونا چھوڑ دو، قرآن پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ کے کرم سے تم کو بھی عروج ملے گا جیسے پہلے کو ملا۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، قرآن کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے نا اللہ کا قرب پڑھتا ہے، ایک حرف بھی پڑھتا ہے۔ کتنے بندے ہیں ناظرہ قرآن پڑھنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ دیکھو بولا، میں ایک جگہ پہ پڑھتا تھا، حفظ کرتا، وہاں بھی ایک طالب علم میں نے دیکھا وہ ناظرہ سناتا تھا استاد کو، تو میں نے کہا کہ آپ کتنی دیر ہوگی؟ وہ کہتے میرے باپ نے مجھے 1 سال دیا، 1 سال کے لیے اس نے مجھے تمام تعلیم چھڑوا دی، اور اس نے کہا صرف تو ناظرہ قرآن پڑھ گیا، میں 1 سال میں قرآن پاک پڑھوں گا بس اوپر سے دیکھ۔ تو جو قرآن کے لیے 1 سال پورا وقف کر دیتا ہے اللہ اس کو خالی ہاتھ رہنے دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ایک حدیث میں، فرمان ہے جنت میں بھی قرآن پڑھا جائے گا۔ کون پڑھے گا؟ کہتے ہیں جنتیوں کو نغمہ سنائیں گے جنت کا، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، جنتیوں کے لیے ایک خاص دعوت ہوگی ہر 7ویں دن میں، یا کچھ دنوں کے بعد ان کے لیے دعوت کریں گے۔ ان کو جو دعوت میں کھانا رکھا جائے گا 80,000 برتن ہوں گے ایک جنتی کے لیے، 80,000 برتنوں میں کھانا رکھا، اور ایک لقمہ اٹھائے گا نا اس کا ذائقہ اور ہے، دوسرا اٹھایا نا اس کا ذائقہ پہلے سے بڑھ گیا ہے، کھاتا جاتا ہے ذائقہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جب وہ دعوت کھا چکے ہیں پھر اللہ کا حکم ہوگا ان کو جنتی لباس پہنا، کہتے ہیں پھر ان کو جنت کا جو لباس دیا جائے گا، جیسے جنت کا لباس پہنیں گے پھر رب فرمائے گا ان کو خوشبو لگاؤ، ان پہ کستوری کی بارش کر دیں گے، جنت میں کستوری کی بارش ہوگی ہر شخص جنتی کے اوپر لباس پہ۔ پھر فرمان ہوگا اب لے چلو ان کو جنت کا نغمہ سنانے کے لیے۔ جنت کا نغمہ پور انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال اپنے شایان احسان خود جلوہ فرما جنت کا نغمہ سنانے کے لیے۔ کہتے ہیں ایک وہاں پہ ایک ممبر بچھا ہوگا، اس پہ ایک جنت کی حور کو لا کے کھڑا، وہ جنت کا نغمہ سنائے گی، پاکیزہ ماحول ہے، پاکیزہ لوگ ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، جنت ہے۔ پھر ہر شخص پہ ایک وجد کی کیفیت آ رہی ہوگی، جب وہ حور پڑھ کے فارغ ہوگی تو رب فرمائے گا بتاؤ ایسی آواز کبھی سنی ہے؟ تو تمام جنتی اس قدر خوش ہوں گے، کہیں گے مولا اس کا تصور ہی نہیں آیا، ایسی آواز کس کی ہو سکتی؟ رب کہتے ہیں سنو ہمارے پاس اس سے بھی بہتر ایک آواز ہے، اس سے بھی لوگ سوچیں گے بھئی اس حور سے بہتر کس کی آواز ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا ذرا داؤد کو آواز دے، داؤد علیہ السلام کے لیے ممبر بچھے گا۔ ذرا غور کرو، ایک بندہ اپنا موبائل پہ دیکھے گا اس کے بعد دوسرے بھی دیکھنا شروع کر دیں، ذرا غور کرو جی ممبر بچھ گیا ہے، کس کو آواز دیں گے؟ داؤد۔ داؤد علیہ السلام زندگی میں جب پڑھتے تھے کہتے ہیں فضا کے پرندے گر جاتے تھے، ان کے وہ پڑھتے تھے، ان کے پڑھنے کی وجہ سے چلتا پانی رک جاتا، آواز تھم جاتی تھی، داؤد پڑھ رہا۔
پرند چرند سب ساکت ہو جاتے تھے داؤد کی آواز. اسی لیے اللہ نے داؤدی سرکار نے آپ نے بعض صحابہ کو بھی فرمایا تجھے اللہ نے داؤدی ملا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے کہتے ہیں پھر پورے مجمع پہ بجت تاری کیفیت عجیب ہو جائے گی. تو جب داؤد علیہ السلام پڑھ کے فارغ ہوں گے نا رب فرمائے گا سنیے ایسی آواز کہتے تصور ہی نہیں آیا کبھی. تو رب کہتے ہیں اس سے بھی بہتر آواز ہے, اس سے بھی مطلب سوچتے ہیں اس سے بہتر کس کی آواز ہے. رب فرمائے گا ذرا میرے مصطفیٰ کو بلا لاؤ, آمنہ کے لال کو لاؤ. آج صاحب قرآن خود اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت اور وہ منبر بچھے گا جس میں کبھی کوئی نہ بیٹھا ہوگا, صرف مصطفیٰ کے لیے رکھا گیا. اس منبر پہ سرکار جلوہ فرما. یہ جنت میں قرآن ہے. جنت میں دیکھو اب یہاں معلوم ہوا کہ جنت کو جو تم سمجھے بیٹھے وہ نہیں ہے, یہ جنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے رکھی ہے. کہتے ہیں منبر بچھے گا سرکار سے رب فرمائے گا محبوب سنا نا. جنت میں منبر بچھایا سرکار کے لیے, فرمایا اس پہ آج تک کوئی نہیں بیٹھا, صرف مصطفیٰ کے لیے بنا. سرکار بیٹھے ہیں تو فرمایا مصطفیٰ سناؤ نا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھنا شروع کی. کیا پڑھا؟ سورہ یاسین شریف کی تلاوت. آج اچھا قاری پڑھتا ہے بندے کئی میل سفر کر کے نماز فجر اس کے پیچھے پڑھتے ہیں, جی قاری قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے. جب مصطفیٰ خود پڑھتے ہوں گے کیا حال. سورہ یاسین شریف پڑھی نا سرکار نے. حدیث میں فرمایا گیا منبر کیا جس کرسی پہ لوگ بیٹھے ہوں گے ان کی کرسیوں پر بھی وجہ تاری ہو جائے گا مصطفیٰ پر. سرزمین جنت بھی تھر تھر آ جائے گی مصطفیٰ پر. اچھا دیکھیے اب سرکار نے سورہ یاسین مکمل فرمایا جنت کے درخت بھی جھومیں گے, جنت کی سرزمین پر بھی وجہ تاری ہو جائے گا مصطفیٰ پر. تو سرکار یاسین مکمل کریں گے تو رب ذوالجلال کی طرف سے فرمان ہوگا مصطفیٰ اور سنا نا. تو سرکار عرض کریں گے مولا اور کیا سناؤں, کہاں سے؟ فرمایا پہلے یاسین پڑھی ہے اب طٰہٰ سنا. پھر سرکار شروع کریں گے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن. سرکار پڑھتے جائیں گے. اب پھر کس کس پہ کون کون ہوگا جس پہ وجہ تاری ہو. سرکار پہلے یاسین شریف پڑھیں گے پھر سورہ طٰہٰ پڑھیں گے. ابھی سنو, جب سرکار پڑھ کے فارغ ہوں گے پھر رب پوچھے گا بتاؤ ایسی آواز کہاں وہ حور کا نغمہ, کہاں وہ داؤد علیہ السلام کا نغمہ. اب تو آمنہ کے لال نے پڑھا ہے, رب کا قرآن پڑھا ہے, سب آفرین کہیں گے ستائش کریں گے. رب فرمائے گا اس سے بھی بہتر آواز ہے. اب پورے جنتی حیران ہوں گے اس سے آواز کس کی بہتر ہو سکتی ہے. رب ذوالجلال فرمائے گا اس سے بھی بہتر آواز ہے. مولا وہ کس کی؟ رب فرمائے گا اب ہم خود سنائیں گے قرآن اپنا. یہ قرآن ہے. یہ قرآن دنیا میں بھی پڑھا جائے گا. یہ قرات کا ایک امام ہوا ہے امام نافع مدنی, یہ قرات کے دوسرے امام ہیں. قرات کے جو 7 امام ہیں اس میں دوسرا امام ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا غلام ہے حضرت امام نافع مدنی. وہ کہتے ہیں میں جب پڑھتا تھا تو پڑھتے پڑھتے ہمارے ساتھی کا ایک دوران طالب علم انتقال ہو گیا. ہم اس کی قبر کو کھودنے کے لیے گئے. کہتے قبر کھودتے کھودتے ہمارے ایک ساتھی کا اوزار ساتھ والی قبر کو لگ گیا. قبر کا دہانہ کھلا نا, کہتے کھلنے کی دیر تھی ایسی خوشبو نکلی جس نے پورے قبرستان کے ماحول کو معطر کر دیا. نہ ایسی خوشبو کبھی ہم نے سونگی تھی. کہتے جب یہ خوشبو ایسی دل پذیر ہوئی میرا دل چاہا کہتا دیکھو تو صحیح جھانک کے اس قبر میں ہے کیا. کہتے جیسے میں نے جھانک کے دیکھا نا قبر کے اندر, دیکھا ایک تخت بچھا ہے, اس تخت کے اوپر ایک نوجوان آدمی بیٹھا ہے, اس کے آگے قرآن رکھا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے. معلوم ہوا قرآن ایسا ہے قبر میں بھی توفیق ملے گی, حشر میں بھی توفیق ملے گی, جنت میں بھی توفیق ملے گی. یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں جن کو اٹھا بندہ فرشی کو بندہ عرشی بناتے ہیں. دنیا دار بندے کو رب کا بندہ بنا دیتا ہے قرآن. یہ آپ کا تعلیم ہے, تعلم ہے, درس ہے, تدریس ہے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن ان کے ہاں بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, لیکن ان کے پڑھنے میں ہمارے پڑھنے میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. اگر آپ کے ادارے میں اور اس ادارے میں کوئی فرق نہ ہو, اگر خط امتیاز نہ کھینچا جائے, جو آپ پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں, پھر آپ کے ادارے میں اس کے ادارے میں کوئی فرق نہیں. کیونکہ آپ کے ادارے کو جو فیض ملا ہے وہ احمد رضا کا فیض ملا ہے, وہ داتا علی حجویری کا فیض ملا ہے, وہ عبد القادر جیلانی کا فیض ملا ہے. اس میں قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے مصطفیٰ بھی پڑھا گیا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کے اس ادارے میں, اس درس میں, اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عشق کی داستانیں ہیں وہ بھی بچوں کے ذہن میں ضرور بری جانے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو مجھ فقیر سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو, آپ لوگوں سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.